عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے کون کھایا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا۔ حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کی اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کی اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو، اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو۔ اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں، ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے، میسنجر گیا، قاصد گیا، نضر ابن حارث کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ۔ نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے، ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ۔ تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری، اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے، آگے کے تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ نائی کو بول پایا، حجام کو، باربر، آؤ ادھر، کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو۔ کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت، وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے، ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں؟ میں گیا تو نہیں ہوں۔ تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں، نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی، لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے۔ ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا۔ کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا؟ تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس برائی کو میں مٹا کے رہوں
اور پکڑا ان کو، بیٹھ، بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا پورا، ہو گیا ٹکلا۔ اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا، لو چلو۔ اتفاق دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا نا، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ ابھی مدینے کی ایک عورت ان کی اوپر مر رہی تھی، اب جو دیکھتی وہ مرتی ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، 10 عورتیں ان کی اوپر مرنے لگیں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا، اے نظر ادھر آؤ، کا کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے، کہا پھر اب کیا کرو گے، گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، تمہارے اس امامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے، اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے، اور میں تمہیں مبلغ بنا کر، داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں، تم عیسائیوں کی بستی میں داعی بن کر جاؤ گے، اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں، یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا، اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں، تم سے عشق و پیار کرنے لگے تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا، تم ان کو نماز بتانا، تم ان کو روزہ بتانا، تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں، اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے۔ اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کون سی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے، اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا۔ ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن؟ نہیں لے سکتے۔ گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ سردار صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے؟ اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ، اپنے لیے چھوٹ۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں، حضرت اللہ، جبکہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا اور نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے، کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ میرے بھائیوں، اے بچے، اے بھیا، یار یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یدھ کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بھائی۔ چلیے چلیے، اب اس کو بھی وہاں بھیج دو گے تو وہاں لڑنے لگیں گے، ایک کو ادھر بھیجو ایک کو یہاں بھیجو۔ چلیے چلیے چلیے، تو نماز کا معاملہ اتنا سخت، ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے، نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ تو سب نے بتایا ہوگا، معاف نہیں ہے۔ اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے، جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے، جب تک آقا ہے تب تک مارو، کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے، وہ خاموش ہے، مارو جتنا مارنا ہو۔ تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں، یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا، اور ڈنڈے مار رہے ہوں، لاٹھی مار رہے ہوں، اور آپ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ایسی پوزیشن میں اذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا، لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔
اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. وہ آپ کو نہیں دیں گے. ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے, تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے. صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو, اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا. اذان ہو رہی ہے, وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اب آپ نیت سے وضو کیجئے, نیت سے وضو. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا. یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں, وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر, لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے. نیت سے وضو ہو گیا, دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا, درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے. تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا. اے اللہ, میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے, دل سے نیت وضو کی, دل سے قبلے کی طرف چہرہ, اور دل سے اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر. ہاتھ نہیں باندھ پا رہے, کوئی بات نہیں, اللہ اکبر. اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق. آپ پوری دعا پڑھ جائیے الحمدللہ رب العالمین. آہستہ پڑھ سکتے ہیں, آہستہ پڑھیے, زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر, اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو, کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو, ایسی پوزیشن میں آپ کے اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر, 4 رکعت نہیں ہے عصر, اب آپ کے اوپر صرف 2 رکعت ہے. ظہر کی 2 پڑھ لیجئے, عصر کی 2 پڑھ لیجئے, مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی, عشاء کی 2 پڑھ لیجئے, یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے. میرے بھائیو, اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے, مغرب کی 3 پڑھنا ہے, اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے, نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. معاذ, حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی, 10 باتوں کی نصیحت کی. ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی, اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا. اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے, ان قتلت بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, او حرقت یا جلا کر راکھ کر دیا جائے. اپنے آپ کو جلا لینا, ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا, لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے, کسی بندے کو مت ماننا. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے, کسی بندے میں تصور مت کرنا. دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے, کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا. ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے, یہ کسی مخلوق میں مت ماننا. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے, یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا. جیسے اللہ سننے والا ہے, اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں, ہاں ٹھیک ہے,
سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ ارے آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور ایک آدھ سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو، اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا، اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کیا، ہاں لو ایک ساڑھی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا۔ آپ نے 3000 کی، 4000 کی، 5000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر، جا کے میری بیوی کو دے دینا۔ یہ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے، تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے۔ لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے، ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے۔ ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا، آئیے چائے پیجیے، اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے۔ اور آپ کو اگر پتہ چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہی ہے، ہاں اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے، فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے۔ آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ ہاں تک صحیح ہے، وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے کون بولی چڑے ڈائن، ساڑی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے، طلاق طلاق طلاق، دی گولی تینوں دھائیں سے طلاق طلاق طلاق۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے، تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں، اس اندھیری کوٹری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں، سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں، اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے، اللہ رب العالمین بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت یہی چھوڑ کے نکل
ہم نے جو کمایا، جرجیت صاحب نے جو بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا، اور میرے باپ یہ کہے اپنی کمائی یہیں رکھ اور چل نکل ہمارے گھر سے بھگ، اس کے باوجود ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اپنے باپ کے قدموں پہ ڈال کر اور وہ کہے نکل ہمارے گھر سے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تم دونوں کو وہ دونوں تمہیں حکم دیں، وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم نکلو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو طلاق دو، یا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، تو تمہیں اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا، کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ، اچھا سلام کہا، کہاں؟ اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا وہ بڈھا تھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا؟ کہاں؟ کیوں؟ کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی، گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ ہاں خالی ہاتھ چلے آئے، تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے، پاؤنڈز لانا چاہیے تھا، چلے آئے ایسے ہی کھا لیا، اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے، ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے، یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے۔ اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گی، ہم ہی چڑیل لگیں گے، تم نے کیا کیا بتائیے؟ ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے؟ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں۔ اور شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے، جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے۔
یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی. کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے. جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند سنور کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے. گھر میں رہے گی بھنگن بن کر اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. عجیب دستور ہے. شوہر لا رہا ہے، کما رہا شوہر، اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے. یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم. ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے. حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، اے بیٹا کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ پیشاب لگ رہا ہے تو جاؤ نا، کہ یہی کرو گے؟ جاؤ جاؤ، شادی ہو گئی تمہاری؟ تب کس لیے جا رہے ہو یار؟ کوئی بڑا آدمی جائے تو چلو شادی شدہ ہے، جا رہا ہے گھر، آرڈر نہیں ہوگا بیوی کا. یہ بیچارہ بچہ جا کے کیا کرے گا؟ اور جا رہا تو آیا کیوں؟ ایک جلسہ میں تو 80 سال کا بڈھا اٹھ کے جانے لگا. ہم نے کہا اب کیا کرو گے چاچا گھر میں جا کر؟ اب تو چاچی بھی تمہارا انتظار نہیں کر سکتی بیچاری. تو بیچ میں مت اٹھا کرو بھائی، پیچھے سے اٹھ جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے. سامنے سے اٹھتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ. ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے. ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا. سوچئے بچے کا انتقال. میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے. ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا. تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ. شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا. شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے. گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے، ام سلیم، کہا جی کیا ہوا؟ بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ. اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے. آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے سونے دو. سو رہا ہے؟ سونے دو. ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں اور شوہر